بائی ووٹ تو چلے میں ہاری ہوں، پر الحمدللہ سے مجھے یہ فیل نہیں ہو رہا کہ میں ہاری ہوں، میں جیتی۔ ایسے فین کا کوئی میسج آیا ہے جو آپ کہنا چاہیں گے کہ یہ بہت ہی فنی تھا یا بہت مزے کا تھا؟ سویرا پرکاش پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ کیوں ہے؟ تو زرداری صاحب کو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا۔ ہم ان کی موویز سے بھی جج کر سکتے ہیں جہاں پہ ہر ٹائم ان پہ اٹیک ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اچھا نہیں تھا کہ آپ بیرسٹر گوہر کا ساتھ دیتی، اور کیونکہ آپ لوگوں کا پرانا ساتھی بھی تو ہے۔ پر میں پالیٹکس کے لیے ہی نہیں آئی، میں پالیٹکس میں آئی تھی لوگوں کے لیے۔ کہا تھا کہ ووٹ بچا لا، اور وہ سارے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کو ووٹ دیں گے۔ ہاں وہ تو میں نے اس ٹائم بھی یہ بات کی تھی کہ مجھے اگر ایک ووٹ بھی پڑ گیا، مطلب کہ ایک بندہ میرے پہ ٹرسٹ کر رہا ہے، تو میں تو اس کے لیے کام کروں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا لہجہ کس کی طرح ہے؟ نہ پشتو کا ٹھیک ہے، نہ اردو کا ٹھیک ہے، انگلش تو بالکل ہی، مطلب میرا مکس ہے سارا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا لہجہ جو ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو کی طرح ہے؟ ان کے علاوہ عمران خان صاحب۔ مائنڈ میں ڈائریکٹ آیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ برا ہوا ہے الیکشن میں برا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کو دختر بنیر بھی کہا جاتا ہے، دی آئرن لیڈی بھی کہا جاتا ہے، اور بہت کم ہی عرصے میں انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا نام بنایا، انٹرنیشنل میڈیا پر، نیشنل میڈیا پر بھی اپنے نام کو منوایا۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی شخصیت سویرا پرکاش صاحبہ موجود ہے، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ پولیٹیکل سوالات تھوڑے سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا وہاں پہ بنیر سے، اور آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی الیکشن میں، جنرل الیکشن میں۔ اس کے بعد آپ نے ریزرو سیٹ کے لیے بھی اپلائی کیا تھا، اس کا آج تک کیا بنا؟ ریزرو سیٹ کے لیے تو مطلب وہ الیکشن سے پہلے جو ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں اسی ٹائم الیکشن سے پہلے ہی پارٹیز نومینیٹ کر دیتی ہے نا، تو وہ تقریباً دسمبر کے مڈ میں آلریڈی وہ لسٹ آ گئی تھی، پروونشل لسٹ میں میرا نام تھا، پر آؤٹ آف 12 نمبر پہ تھا، تو مجھے پتا تھا کہ ریزرو میں ویسے بھی نہیں پاسبل، کیونکہ ریزرو سیٹس جنرل سیٹس جتنے بھی جیت جاؤ اس کے پروپورشنلی ملتی ہے نا، تو مجھے پتا تھا خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی اتنی نہیں ہے، ویک ہے، تو کہ اتنی سیٹس کے لائک میں میرے 12 نمبر تک پہنچائی یہ نہیں ہو سکتا، تو وہ مجھے پتا تھا کہ نہیں ہونا۔ پر جو آپ کہہ رہے ہیں جنرل الیکشن میں، مطلب بائی ووٹ تو چلے میں ہاری ہوں، پر الحمدللہ سے مجھے یہ فیل نہیں ہو رہا کہ میں ہاری ہوں، میں جیتی ہوں۔ ایگزیکٹلی، وہ سپورٹ تو آپ کو بہت زیادہ ملا ہے اور پورے ملک سے ملا ہے الحمدللہ، اور اسپیشلی پشتون سے، جو بلوچستان کے پختون بھی ہے، سندھ کے پختون بھی ہے، ان لوگوں کے بھی، صرف خیبر پختونخوا کے نہیں، ان کے بھی مجھے میسیجز آتے ہیں، وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں، تو میرے لیے سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے۔ بہت کم ہی عرصے آپ نے جو ہے بڑے فینس بنائے ہیں، کوئی ایسے فین کا کوئی میسج آیا ہے جو آپ کہنا چاہیں گے کہ یہ بہت ہی فنی تھا یا بہت مزے کا تھا؟ میں فین ورڈ نہیں یوز کرنا چاہوں گی، مطلب میں سپورٹرز، میرے سپورٹرز، بھائی دوست، کہ لائک میسیجز انفارچونیٹلی سوشل میڈیا وغیرہ سارا کچھ میں خود مینیج کرتی ہوں نا، ساتھ میں نے اکیڈمی بھی جوائن کی ہوئی، تو ٹائم میرے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، میرا مطلب دل وہ ہوتا ہے کہ میسیجز آتے ہیں میں رپلائی نہیں کر سکتی، پر اس طرح سے میرے سے کافی امپورٹنٹ میسیجز بھی مس ہوئے ہیں، تو وہ بعد میں جب میں دیکھ لیتی ہوں مہینہ بعد، 2 مہینے بعد، وہ تو ٹائم ختم ہوا ہوتا ہے، تو لائک میسیجز ایز سچ زیادہ نہیں دیکھی، پر اس طرح کے میسیجز نہیں آئے، سارے اچھے مطلب سپورٹنگ میسیجز آتے ہیں۔ چلے اس پہ بات کریں گے۔ مجھے بتائیے گا کہ سویرا پرکاش پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک لبرل پارٹی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہر کیٹیگریز کے لوگوں کو، مطلب کہ لوور کلاس، مڈل کلاس، مائنورٹیز، ان کو بھی پروموٹ کرتی ہے۔ ہمارے پاس اگزامپلز بھی ہے، ہمیشہ سے میری جو آئیڈیل رہی ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، پھر ابھی ہمارے جو چیئرمین صاحب بلاول بھٹو صاحب، تو ان کا جو مینیفیسٹو ہے نا، وہ مطلب ٹوٹلی مجھے لائک نظر آتا ہے کہ مطلب اگر وہ امپلیمنٹ کیا جائے اس سے انشاءاللہ مطلب ہماری کنٹری پروگریس کی طرف جا سکتی ہے۔ ان میں وہ اسپارک ہے جو لائک چینج کا اسپارک، جو ابھی بھی مینیفیسٹو 2024 کا تھا، اس میں بھی
اگر پوائنٹس دیکھی جائے چنو نئی سوچ میں 10 پوائنٹس ہے, اس میں فوکس کیا گیا غریبوں پہ اور ہیلتھ فار آل, ایجوکیشن فار آل. میرا بھی اپنا جو مینیفیسٹو ٹائپ تھا اپنے کمپین کے ٹائم میں یہی تھا فوکس. اگر ہم مطلب اسٹرانگ کنٹری کا کیا سائن ہوتا ہے کہ اسٹرانگ مڈل کلاس ہو. ہمارا انفارچونیٹلی مڈل کلاس اسٹرانگ نہیں ہے, ہمارا مطلب کہ پور زیادہ ہے. تو ہم اگر ان کو لائک اوپر لے آئے, ہمارے جو پارٹی کا مینیفیسٹو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, تو انشاءاللہ مطلب ہوپ ہے کہ پاکستان پروگریس کی طرف جائے. مجھے بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ حصہ ہے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ کولیشن میں ہیں. یہ وہ دو جماعتیں ہیں جو پہلے ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے تھے, ایک دوسرے پہ بہت سخت تنقید بھی کرتے تھے. شہباز شریف صاحب نے کچھ یوں کہا تھا کہ میں تو زرداری صاحب کو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر ورکرز جو ہے وہ جو ایموشنلی ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہ اس چیز سے جو ہے ٹارچر ہوں گے یا اس چیز کو مائنڈ کریں گے؟ وہ تو وقت کی ضرورت ہے. ابھی پاکستان میں جو حالات ہیں, اتنی زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, کافی ٹائم سے ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی گورنمنٹ بھی مطلب پورا ٹرم نہیں پورا کر سکتی. تو اس لیے یہ تو لائک وقت کی ضرورت تھی. پر اس کے علاوہ بھی جو لائلٹی اپنی پارٹی کے ساتھ ضرور رکھنی چاہیے, پر جو برے وائبس ہے یا کسی کو اور پارٹی والے کو گالیاں وغیرہ یا برا بلا کہنا, مطلب یہ ویسے بھی غلط بات ہے. آپ اس کو سپورٹ تو نہیں کر رہی؟ مطلب لیڈر, کیونکہ آپ جیسے معصوم لوگ جو ہے وہ بھی تو مطلب اسی پولیٹکس میں آئے ہیں, آپ جس طرح یہ ہیں, تو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ تو اس طرح کے پولیٹکس کو پروموٹ بھی نہیں کریں گے میرا خیال ہے, یا اس کو سپورٹ بھی نہیں کریں گے. نہیں, اس طرح سے وہ اٹیچمنٹ تو نہیں کرنی چاہیے. مطلب لائلٹی ایک چیز ہوتی ہے, فینیٹسزم الگ ہوتا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ لائک لائلٹی اپنی پارٹی کے ساتھ بے شک رکھے, پر یہ تو نہیں کہ کچھ لائک بیڈ وائبز ہو کہ کسی اور کو برا بلا کہو. یہ جو نیگیٹو ہم لا رہے ہیں نا پالیٹکس میں, اس کو ٹوٹلی میں لائک میرے پاس اگر چوائس ہوتی ہے, اپنے کمپین میں بھی میں نے ٹرائی کی تھی کہ بالکل کچھ نیگیٹو نہ ہو, کہ نہ ایک دوسرے کو اور پارٹیز کے خلاف کوئی بات, نہ گالیاں وغیرہ, کچھ بھی نہیں. اس طرح کا یہ ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے. لوگوں میں آلریڈی مطلب ہمارا پاکستان ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنس جو ہوئی تھی فیئر کی وجہ سے, مطلب انڈیپینڈنس ہوئی تھی, وہ مائنڈ سیٹ ہمارا فیئر والا ابھی بھی مائنڈ ہے. سملرلی صرف پاکستان نہیں, ایون مطلب ہم امریکہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں, یو ایس کی بھی انڈیپینڈنس ایسی کولونائزیشن سے مطلب ایسی انڈیپینڈنس ہوئی تھی, ان کے مائنڈ میں بھی فیئر ہے. ہم ان کی موویز سے بھی جج کر سکتے ہیں جہاں پہ ہر ٹائم ان پہ اٹیک ہو رہا تھا, پتہ نہیں کیا کیا. تو وہ سملرلی ہمارا بھی ایسے ہی ہے. تو یہ فیئر کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ نیگیٹو چیزیں جو پروموٹ کر رہے ہیں, یہ تو الٹا اس فیئر کو ایگزیجریٹ کر رہی ہے. مطلب ملک میں لائک کیا کمی ہے, سب کچھ ہے, پر ہم پروگریس کیوں نہیں کر رہے؟ بس مطلب مائنڈ سیٹ ہمیں تھوڑا, مائنڈ سیٹ ہمارا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ چینج ہے. مجھے بتائیے گا کہ بیرسٹر گوہر جن کا تعلق بنیر سے ہے, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی ہے, پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہے. مجھے بتائیے گا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہے, تو اچھا نہیں تھا کہ آپ بیرسٹر گوہر کا ساتھ دیتی, اور کیونکہ آپ لوگوں کا پرانا ساتھی بھی تو ہے. آئیڈیالوجیز چینج کرنا صرف ووٹ کے لیے, صرف جیتنے کے لیے, یہ مطلب ٹھیک ہے پالیٹکس کا پارٹ ہے, پر میں پالیٹکس کے لیے ہی نہیں آئی, میں پالیٹکس میں آئی تھی لوگوں کے لیے. تو میری آئیڈیالوجی الائن کرتی ہے ٹوٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. بلاول بھٹو صاحب, بی بی آصفہ, اور وہ ان میں وہ ہے, وہ لائک اسپارک, جیسے میں نے کہا تھا اسپارک ہے, وہ لائک چاہتے ہیں کہ لوگوں کو امپاور کرے, وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کام کرے. تو میں مطلب اپنی آئیڈیالوجی کی لائک لائلٹی تو ایسے نہیں چھوڑ سکتی, مطلب کہ بس مجھے جیتنا ہی جیتنا ہے, میں نے تو مطلب ووٹ کے لیے اب میں پارٹی چینج کر رہی ہوں. اچھا, آگے ویژن آپ کا کیا ہے؟ کیا سوچ رکھتی ہیں کہ میں پولیٹکس میں کچھ ایسا کروں گی, یا پولیٹکس سے ہٹ کر بھی کچھ آپ کرنا چاہتی ہے؟ پالیٹکس میں جیسے میں کہا تھا نا, مطلب میں آئی تھی, میرے 3-4 مینیفیسٹو میں مطلب 3-4 باتیں تھی, مطلب زیادہ فوکس تھا ویمن پہ, پور کلاس. وہ الگ بات ہے, وہ الیکشن سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ ووٹ بچا لا, اور وہ سارے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کو ووٹ دیں گے. ہاں, وہ تو میں نے اس ٹائم بھی یہ بات کی تھی کہ مجھے اگر ایک ووٹ بھی پڑ گیا, مطلب کہ ایک بندہ میرے پہ ٹرسٹ کر رہا ہے, تو میں تو اس کے لیے کام کروں گی. تو ابھی بھی میں مطلب اپنی کوشش کر رہی ہوں. اس کے علاوہ مطلب کانسٹیٹیوشنل
पर्सनली मतलब जो चेंज मेरा मतलब सही ज़्यादा वो कर रहा है ना, एक तो लाइक एजुकेशन पे फुल फोकस है, पर साथ साथ में हमारे खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में ट्राइबल एरियाज़ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मतलब कि औरतों को ये भी कम पता है कि हमारा वोट देना भी हक है। एग्जैक्टली, नो डाउट औरतें नहीं जाती, वोट नहीं देती, तो अमेंडमेंट होनी चाहिए इसकी। फिर जो हमारा पुअर क्लास है वो तो उनके लिए मतलब इलेक्शन लड़ना, हम मतलब मैं कह सकती हूँ कि हम मिडिल क्लास से है ना, हमारे लिए इलेक्शन लड़ना कितना मुश्किल था, फिर गरीब लोग कैसे इलेक्शन लड़े, उनकी भी लाइक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ना। तो लाइक उनके लिए भी कोई मतलब अमेंडमेंट होनी चाहिए कि आसानी से वो इलेक्शन लड़े या फिर रिजर्व सीट्स उनको मिले। मुझे बताइएगा कि आपने खुद भी इलेक्शन कंटेस्ट किया और ख़वातीन का इसमें आना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ख़वातीन को हमारे सोसाइटी में आपने जिस तरह देखा भी, क्यों इस चीज़ से रोका जाता है, क्यों उनको आने नहीं दिया जाता कि वो आगे आए और वो भी रिप्रेजेंट करे अपने लोगों को? सोसाइटल कल्चर नॉर्म्स भी हमारे हैं, उसके अलावा फिर भी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में पर पूरी दुनिया में पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तो अगर गैप बन जाए औरतों के लिए तो मर्द फिर कहाँ जाएंगे, मतलब मर्द भी अपोज कर रहे, रेजिस्ट कर रहे इस चीज़ को। हम एक हिस्ट्री औरतों के डोमिनेंसी को नहीं बर्दाश्त कर सकते जी, और मतलब नहीं सिर्फ उनकी डोमिनेंसी नहीं, मतलब वो अगर फॉर एग्जांपल एक सीट पे एक औरत आ गई, उस पे मतलब मर्द, वो जो मर्द आ सकता था उसका तो फिर वो होगा गिला टाइप होगा कि मतलब ये मेरी सीट पे आ गई इस तरह से। तो मतलब इसलिए ये हमें हिस्ट्री में भी नज़र आता है। इवन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने कितना मतलब रेजिस्टेंस विटनेस किया था, बहुत रेजिस्टेंस था। इस तरह से मतलब पूरी दुनिया की हिस्ट्री में यही कुछ है। तो टाइम लगेगा, पर जो बात है ना कि कंट्री मतलब हमारे फीमेल्स की पॉपुलेशन 51% है। हाँ, अगर हाफ चले, हाफ से ज़्यादा है पर चले हाफ कर दे, हाफ पॉपुलेशन लाइक कुछ ना कर रही हो, हाफ सिर्फ कर रही हो, तो ये तो मतलब कंट्री नहीं चल सकती ना। और औरतों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट व्यू होता है, मतलब वो डिफरेंट चीज़ों पे फोकस करती है। तो अगर सारे पर्सपेक्टिव्स एक टेबल पे आ जाए, मतलब मसलों का हल भी डिफरेंट कुछ अच्छा निकल सकता है। कोई ज़्यादा मसलों पे भी फोकस कर सकते हैं, जैसे कि मतलब मैंने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरनमेंट पे भी मतलब फोकस कराया था। तो लाइक हम थोड़े से डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव्स लाते हैं तो उसका भी फ़ायदा हो सकता है। मुझे बताइएगा कि आपकी मुलाकात हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से, उनसे क्या बात की आपने इन हालात को देख के? हमारी मुलाकात हुई थी इलेक्शन से पहले। उस टाइम तो मतलब जो मेन प्रॉब्लम था, जो औरतों का मेन प्रॉब्लम था, जो मैं डोर टू डोर जाती रही हूँ, सब ने मुझे सिर्फ एक ही मसला बनाया था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स कार्ड बंद है या उस बारे में मतलब कोई मसला था, सिर्फ ये इशू बताया था। पर उसके साथ साथ अपना जो मेरा मैनिफेस्टो था, मतलब वो भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, जो पॉलिटिकल ओवरऑल हालत है बुनेर में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो मतलब उस बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लास्ट में एक दो सवाल ही करूँगा आपसे कि आपने जितना भी ये कैंपेन भी किया, आपने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया और ये सारी चीज़ें हुई और आपकी वीडियोस बड़ी वायरल भी हुई और लोगों ने आपको बड़ा सपोर्ट भी किया, किसी ने ये नहीं पूछा कि आपका लहजा जो है आप वो किसकी तरह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में? नहीं, मेरे से इस तरह का क्वेश्चन तो आपको क्या लगता है आपका लहजा किसकी तरह है? लैंग्वेज के एक्सेंट की बात करें। मेरा तो बहुत मिक्स्ड है। मेरा ना पश्तो का ठीक है, ना उर्दू का ठीक है, इंग्लिश तो बिल्कुल ही, मतलब मेरा मिक्स है सारा। आपको नहीं लगता कि आपका लहजा जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तरह है? अगर है तो मेरे लिए प्राइड की बात है, क्योंकि फिर भी वो इंग्लिश में फ्लुएंट है। मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी इंग्लिश ठीक करूँ। भी आस पास मतलब अगर है मेरा थोड़ा सा इस तरह का कनेक्शन, तो मैं तो प्राउड फील करेंगी। मैं आपको 5 नाम सिर्फ लूँगा, इंटरव्यू का आखिरी क्वेश्चन है, उनके हवाले से आप जो भी चाहे वो कमेंट आप कर सकती है। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब। माइंड में आता है यंग स्पार्क, मतलब कि एक यंग लीडर जो चेंज ला सकते हैं। आसफा भुट्टो साहिबा।
अगेन सेम और साथ में हम्बलनेस भी उनके साथ बिलावल भुट्टो साहब में भी हम्बलनेस है, पर साथ में असफा बीबी का जब लाइक उनसे के साथ मुलाकात हुई थी, उनकी जो काइंडनेस वो जो बेनज़ीर भुट्टो की टू नजर आ रही थी टोटली जी। उनके अलावा इमरान खान साहब माइंड में डायरेक्ट आया कि पीटीआई के साथ बुरा हुआ है इलेक्शन में बुरा हुआ है। मरीम नवाज साहिबा another powerful empowering figure females के लिए, फीमेल लीडर इम्प्रेसिव, मतलब एक और आइडियल है। जरदारी साहब उनकी अमेंडमेंट्स जो थी ना 18 अमेंडमेंट्स, मतलब वो माइंड में आती है कि काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे, काफ़ी काबिल इंसान है और काफ़ी चेंज ला सकते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप जो विजन रखती है उसमें आप कामयाब हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।